اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی عظمت، عزت، جلال و کرم والا ہے۔ اسی نے اپنی مخلوقات کو انعامات سے نوازا اور اپنی مخلوقات کو شکر کرنے کی ترغیب دلائی تاکہ وہ کمال کی انتہا تک پہنچ سکیں۔ نیز انہیں نعمتوں کی ناشکری سے خبردار کیا تاکہ ان سے نعمتیں سلب نہ کر لی جائیں اور انہیں اہل کفر، فسق و مجرمین کو ملنے والی سزاؤں سے بچا لے۔ میں اپنے رب کے لیے حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور گناہوں سے توبہ و مغفرت مانگتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی حقیقی بادشاہ انتہائی پاک اور سلامتی والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ عبادت گزاری کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد اور آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا اور اپنا وافر فضل عطا فرمایا۔ ہمارا پروردگار ہی ڈرنے کے لائق ہے اور اسی سے امید لگائی جا سکتی ہے۔ اسی کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت ہے۔ اس کی بندگی اور اسی سے امید لگانے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا اور اس کی نعمتوں کی ناشکری و ہوس پرستی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، یہ مہینہ تمام مہینوں کا سربراہ ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سربراہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس مہینے کی سب سے بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ یہ اس مہینے کی سب سے عظیم رحمت اور نعمت ہے، کیونکہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے بامراد ہونے والے اپنی مرادیں پاتے ہیں اور نامراد ہونے والے اس پر عمل سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن راست کی رہنمائی کرتا ہے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے، ان کے لیے بہت بہتر اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کتاب حکیم کی آیتیں ہیں جو کہ نیکوکاروں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ قرآن کریم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جو بھی قرآن مجید کو سمجھنے والا ہو یا سننے والا ہو تو اس پر ایمان لے آئے گا، یا اور قرآن سے محبت اس کی تصدیق کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید کا انکار کرنے والا تکبر اور عناد کی بنیاد پر ہی قرآن کا انکار کرتا ہے، چنانچہ اس پر ایمان لانے والے کامیاب ہوں گے اور روگردانی کرنے والے ناکام ہوں گے۔ رمضان و غیر رمضان میں قرآن کریم کے دلوں پر گرفت بہت مضبوط اور انسانی نفسیات پر تاثیر بہت قوی ہے، لیکن رمضان میں یہ گرفت اور تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ روزے اور انواع و اقسام کی عبادت کی وجہ سے روح پاک صاف ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں روح قرآن مجید کی جانب متوجہ رہتی ہے اور لذت محسوس کرتی ہے۔ روزے کی حالت میں جسمانی شر کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ جسم میں عنصر شر حرام چیزوں سے دور رہنے کی وجہ سے مان پڑ جاتا ہے، لہذا روح اور پرست شیطان ہم سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے بقیہ ایام میں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، قرآن مجید پر تدبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب تم پر رحم کرنے کے لیے ہی نازل فرمایا ہے۔ جس شخص نے بھی آیات و احادیث کی چھان بین کی تو اس کے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ ہر قسم کی خوشی قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ منسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، سری اور جہری طور پر، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہے، تاکہ انہیں پورا بدلہ دیا جائے اور اپنے فضل سے نوازے، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا اور قدرداں ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، لہٰذا جو لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے رحمت ہم نے لکھ دی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحال المرتحل۔ صحابی نے کہا کہ حال المرتحل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو ہر وقت سفر ہو یا قیام ہو قرآن کریم کو شروع سے اخیر تک پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا جیسے تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، تمہاری منزل وہی ہوگی جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ اور جس شخص نے بھی قرآن مجید پر عمل کیا وہ صاحب قرآن ہے، اگرچہ وہ قرآن مجید کا حافظ نہ ہو۔ اور قرآن مجید کا حافظ قرآن اس پر عمل نہ کرے تو حافظ قرآن ہونے کے باوجود بھی وہ صاحب قرآن نہیں ہے۔ قرآن کریم نازل کرنے کے دو بڑے اہم مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان کے نفس کے ظلم سے تحفظ دیا جائے، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک انسانی نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ انسانی نفس کا انسان پر ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی جانے والی عبادات کسی مخلوق کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائیں، مثلا کسی مخلوق کو پکارنا، اسی سے امید رکھنا، یا اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ انسانی نفس کا انسان پر یہ بھی ظلم ہے کہ نفس حرام خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور فرائض میں کوتاہی کرنے لگے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے پھر ان کے بعد ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی تو ہم اسے گئے میں داخل کریں گے، اور گئے جہنم کی ایک وادی ہے۔ دوسرا اہم مقصد یہ ہے، قرآن کریم کے نزول کا دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے بھائی پر ظلم کرنے سے روکا جائے، چاہے ظلم کا تعلق خون سے ہو، مال سے ہو، عزت و آبرو سے ہو، بلکہ قرآن مجید نے جانور پر ظلم کرنے سے روکا، چنانچہ ظلم سراپا شر ہے۔ یہ ہو جائے کہ سب کا افراد یا اقوام کی تباہی کا سبب بھی ظلم اور زیادتی ہی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمان ہے اور یہ وہ بستیاں ہیں جو انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا اور تیز ہوائیں چلائے تو بعض پر پتھر برسائیں، بعض کو زمین میں دھسا دیا اور بعض کو ڈبو دیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اور رمضان المبارک میں نزول قرآن ہوا اس لیے کہ عدل و انصاف اور پھیلائیں اور خرابیوں کو دور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف اور قریبی رشتہ داروں کو مال دینے کا حکم دیتا ہے، تمہیں فحش برائی شرکسی سے روکتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سب سے سنگین ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ لوگوں کے معنوی حقوق سلب کریں، ان کا احترام نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں ملی ہوئی نعمتوں پر حسد کریں، عملی یا زبانی اقدامات سے حد کی عزت کرتے ہوئے ان کے مقام مرتبے کو ٹھیس پہنچائیں اور ان کی صلاحیتوں کو ٹھکرائیں۔ اگر کوئی معنوی یا مادی طور پر کسی چیز کا مستحق ہو لیکن اس کے حق کو روکنے کے لیے کوشش کرنا مالی ظلم و زیادتی سے بھی سنگین ہے۔ اس طرح سے متعلقہ شخص کو کتنا نقصان ہوتا ہے اس کے بارے میں مت پوچھیں۔
بلکہ ایسے اقدامات سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اس شخص کے لیے تباہی ہے جس کے سامنے معنوی حقوق کا مطالبہ کرنے والے مخالفین کی تعداد زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان کو ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے قرآن مجید رمضان مبارک میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ گناہ کی لذت لمحاتوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جو لیتے وقت پورا لیتے ہیں اور دیتے وقت گھٹا دیتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے لیے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ گناہ کی لذت لمحات کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس پر پشیمانی روز قیامت تک ہوگی۔ اللہ کے بندو، اس مہینے کے گزشتہ ایام میں اگر کسی کو اچھے کام کرنے کی توفیق ملی تو اللہ کا شکر ادا کرے اور مزید کے لیے خوب محنت کرے۔ لیکن جس شخص نے سستی اور کوتاہی ہوئی ہے تو وہ آخر ایام میں بھی سابقہ سستی اختلافی کر لے، کیونکہ اعمال کے نتائج اختتام کے مطابق ہوتے ہیں۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو اچھے انجام کار کی دعا کرنی چاہیے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کا لباس پہن کر کے آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، پہلے جہاد میں شرکت کروں یا اسلام قبول کروں؟ تو آپ نے فرمایا، پہلے اسلام قبول کرو پھر جہاد میں شرکت کرو۔ تو وہ شخص مسلمان ہو گیا اور پھر جہاد کرتے ہوئے اپنی جان لٹا دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس نے عمل تھوڑا کیا اور اجر بڑا پایا۔ امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ حسن خاتمہ کو دیکھیں اور اچھے اعمال پر خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے پاس نیکیاں بھیجتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملو گے اور مومنین کو بشارت دے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر برکت بنائے۔ مجھے آپ سب کو اس کی آیت سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ قوی ہے اور مضبوط ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور ہمارے سید محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، برکت، سلامتی نازل فرما۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ سے کما حق کو ڈرو۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے فطرانہ روزے داروں کو پاک کرنے کے لیے فرض کیا ہے، اور گناہ میں جو کچھ نقصان ہوا ہے، کمی کوتا، اس کو پورا کرنے کے لیے ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کے لیے ایک سا گندم یا جو یا کھجور یا کشمش یا پنیر دینا فرض قرار دیا ہے۔ اور کافی ہوگا، اور شہر میں چلنے والے اور اس کا مقدار 3 کلو سے تھوڑا سا کچھ کم ہے، اور احوت 3 کلو نکالنا ہے۔ فطرانہ چھوٹے بڑے مرد اور عورت سب کی جانب سے ادا کیا جائے۔ فطرانے کی ادائیگی عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے کرنا جائز ہے، تاہم افضل یہ ہے کہ نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ عید کی رات کثرت سے تکبیرات کہنا مسنون ہے، یہاں تک کہ امام نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تاکہ تم گنتی کے ایام پورے کرو اور اللہ کے تکبیر بلند کرو تاکہ تم اس کے شکر ادا کرو۔ اللہ کے بندو، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود سلام پڑھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے سید الاولین و آخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارک علی محمد کا مبارک